میں گھوڑے کی بڑی ویلیو تھی، اور گھوڑے میں بھی جو گھوڑا نشان زدہ گھوڑا ہوتا تھا، جس پر باقاعدہ علامت رہتی تھی، سمبل رہتا تھا، اس گھوڑے کو بڑا اونچا مانا جاتا تھا۔ اس زمانے کی سواری گھوڑا تھا۔ آج کی سواری فارچونر ہے، آج کی سواری اسکارپیو ہے، آج کی سواری بلیٹ ہے۔ تو سواری کی محبت بھی انسان کے دل میں ڈالی گئی۔ والانام، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر چوپایوں کی محبت، بیل بکری گائے بھینس، جن چوپایوں کو تم پالتے پوستے، ان چوپایوں کی محبت تمہارے دل میں ڈال دی ہے۔ والحرثی، اور اللہ تعالیٰ نے کھیتی باڑی کرنے والے کسانوں کے دل میں ان کی کھیتی باڑی کی محبت ان کے دل میں ڈال دی ہے۔ یہ 6 چیزیں ہیں جن کی محبت اللہ تعالیٰ نے نیچرل رکھی ہے۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے مجھے مال سے پیار نہیں ہے، کوئی کہتا ہے مجھے بیوی سے محبت، عورت سے محبت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اولاد سے محبت نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے وہ۔ یہ نیچرل چیزیں ہیں، ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے پراکرتک روپ سے نیچرلی ہمارے دل میں ڈال دی ہے۔ لیکن ان 6 چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ میرے بندو، یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے بیچ میں؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ عورت کی محبت، یہ اولاد کی محبت، یہ سونا چاندی کی محبت، یہ گھوڑے کی محبت، یہ چوپایوں کی محبت، یہ کھیتی کی محبت۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، اے میرے بندو، یہ تو دنیا کے اندر ہی رہ جائے گی۔ اولاد بھی دنیا کے اندر، مال بھی دنیا کے اندر، سونا چاندی بھی دنیا کے اندر، یہ بیل بکری گائے بھی دنیا کے اندر، یہ کھیتی باڑی بھی دنیا کے اندر۔ واللہ عندہ حسن المآب، لیکن جنت اگر چاہیے، اگر بہترین ٹھکانہ چاہیے، اگر اللہ کی ابدی نعمتیں چاہیے، تو وہ اللہ کے پاس ملیں گی، وہ آخرت میں ملیں گی۔ کیا مطلب ان 6 چیزوں کی محبت میں پڑھ کر اللہ کو بھول مت جانا، آخرت کو بھول مت جانا۔ یہ ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی، اللہ کیا کام دینے والی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا جب لوگ پیسہ کمانے کے چکر میں اندھے ہو جائیں گے۔ فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال، وہ زمانہ بھی میری امت کے لوگوں تم پر آنے والا ہے جب انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ مال آنا چاہیے، جوا کے ذریعے آئے، سٹے کے ذریعے آئے، سود بیاج کے ذریعے آئے، سموہ بینک کے ذریعے لون لے کر کے آئے، کسی کا حق مار کر کے آئے، پیسہ آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مال بہت بڑا فتنہ ہے، اور نبی نے پوری امت کے لیے کہا ہے۔ اس میں امت کے علماء بھی آ گئے، اس میں امت کے جاہل لوگ بھی آ گئے، امت کے ہر طبقے کے لیے مال فتنہ ہے، مال آزمائش ہے۔ مال کمانے کے چکر میں اگر انسان اللہ سے نہیں ڈرے گا، حرام مال بھی اس کے گھر میں آ جائے گا۔ اور آگے بڑھیے، مال آپ کما رہے ہیں، اگر آپ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں مال کہاں سے آ رہا ہے، اور اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ مال کہاں پہ لٹا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ محبوبہ کے ریچارج پر اپنا مال لٹا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ زنا کے اڈوں پر مال لٹا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ شراب اور ڈرگس کے اوپر آپ کا مال برباد ہو رہا ہے۔ اس مال کی کمائی کا بھی حساب دینا ہے، اور اس مال کی آمدنی کا بھی حساب دینا ہے۔ میں تو جاب کرتا ہوں، ہر سال انکم ٹیکس بھرتا ہوں، میرا پین نمبر جیسے ہی سسٹم میں ڈالو، سال بھر کا پورا کچا چٹھا، اب تو ہماری گورنمنٹ نے آدھار کے ساتھ ہر چیز کو لنک کر دیا ہے۔ ایک پیسہ بھی میرے اکاؤنٹ میں کہاں سے آیا؟
میرے انکم ٹیکس کا جب جیسے پیج کھلے گا سامنے آ جاتا ہے۔ انسان کا بنایا ہوا سسٹم اتنا مضبوط ہو گیا ہے، گورنمنٹ آف انڈیا کا بنایا ہوا سسٹم اتنا مضبوط ہو گیا ہے، آپ کے آدھار کے ساتھ آپ کی زمین، آپ کی جائیداد، آپ کا کھاتا، آپ کے کھاتے میں ایک پیسہ بھی آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، وہ سارا ریکارڈ موجود ہے۔ اگر انسان کے بنائے ہوئے سسٹم کے اندر اتنی باریک باریک چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، سوچو انسان کو بنانے والے خالق کا سسٹم کتنا مضبوط ہوگا، اس اللہ کا نظام کتنا مضبوط ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، انسان قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال، ان عمرہ فیما افنا، میرے بندے تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا۔ دوسرا سوال، وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ تیسرا سوال، وَأَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، تو نے مال کہاں سے کمایا، تیری آمدنی کا ذریعہ کیا تھا، تیری انکم کا ذریعہ کیا تھا۔ وَفِيمَا أَنفَقَ، اور چوتھا سوال، تو نے مال کہاں پر خرچ کیا، کہاں پر لٹایا۔ اور پانچواں سوال، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا۔ یہ 5 سوال کا جواب آپ کو بھی دینا ہے، مجھ کو بھی دینا ہے، مولانا صاحب کو بھی دینا ہے، عالم کو بھی دینا ہے، جاہل کو بھی دینا ہے، کٹیہار شہر کے رہنے والے کو بھی دینا ہے، حسن گنج کے دیہات میں رہنے والے کو بھی دینا ہے، ہر انسان کو دینا ہے۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ، حساب دینا ہے اللہ کو۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ہماری شریعت میں بار بار تاکید کی گئی، حلال کمائی کھاؤ۔ ہماری شریعت نے ہم کو سکھایا، حلال کمائی نہیں کھاؤ گے تمہارا روزہ قبول نہیں ہوگا، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، تمہارا حج قبول نہیں ہوگا۔ آئیے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ناپاک چیز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تم چوری کرو، تم ڈاکہ ڈالو اور غریبوں کی مدد کرتے رہو، مدرسوں کی مدد کرتے رہو، مسجد کی مدد کرتے رہو، اللہ کو ایسے چندے کی ضرورت نہیں، اللہ کو ایسے صدقے کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایمان والوں کو حکم دیا، سورہ بقرہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو زمین میں جو حلال چیزیں اس کو کھاؤ، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکریہ ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ ایمان والوں کو حلال کمائی کھانے کا حکم دیا، اور قرآن کے 18ویں پارے میں اللہ نے اپنے رسولوں سے فرمایا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو تم نیک عمل کرو اور حلال روزی کھاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک حلال روزی نہیں کھاؤ گے تمہارا عمل نیک نہیں ہو سکتا، تمہارے نیک عمل کی کوئی ویلیو اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک مثال دی، آپ نے فرمایا ایک آدمی بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، اشعث، اس کے بال بالکل میلے کچیلے ہو جاتے ہیں،